السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات اور ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں پروفیسر محمد رمضان نذر اپنے اگلے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیز طلبہ، آج ہم اپنی اردو کی کتاب سرمایہ اردو 11ویں جماعت کے لیے اس میں شامل حسرت موہانی کی غزل نمبر 1 کا اگلا حصہ ہم پڑھیں گے۔ شعر نمبر 3 سے ہم آج کا لیکچر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ لیکچر آپ کی خدمت میں انفارمیٹکس گروپ آف کالجز فیصل آباد کیمپس کی جانب سے پیش کیے جا رہے ہیں، اور جو ہمارے ساتھ نئے لوگ جڑے ہیں وہ اپنا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو اگلے لیکچر جو ہیں اس کی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو مل جائے، تو ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ جائے۔ ہم اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں جی۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ ٹاپک ہے حسرت موہانی۔ تو حسرت موہانی پچھلے لیکچر میں ان کی شخصیت کے حوالے سے بات کی تھی، اس کی یاد دہانی کے لیے آپ دیکھیے گا کہ حسرت موہانی جو ہے آپ کی اسکرین پہ ان کا تعارف جو ہے وہ آ رہا ہے، آپ یہاں سے نوٹ کر سکتے ہیں۔ سرسری سی بات ہے کہ حسرت موہانی 1875 میں جو ہے وہ عیسوی میں پیدا ہوتے ہیں مہان قصبے میں، اور 1951 میں وہ وصال فرماتے ہیں، اور ان کا اصل نام سید فضل الحسن تھا جو کہ غیر معروف ہو گیا، اور وہ حسرت موہانی کے نام سے ہی پہچانے جانے لگے، اور حسرت تخلص کرتے تھے، اور موہانی جو ہے ان کا اس میں نسبت ہے۔ مہان ان کا قصبہ ہے جہاں وہ پیدا ہوئے تھے، اسی لیے موہانی کہلائے، اور تحریک آزادی کے انتہائی اہم رہنما تھے، اور برطانوی سامراج کے خلاف بہت جدوجہد کی، اور اسی مخالفت کی بنا پر انہیں طویل عرصے تک قید و بند کی صعوبتیں بھی سہنا پڑیں، اور اس زمانے میں قید جو ہے وہ عمومی قید نہیں ہوتی تھی بلکہ قید بامشقت ہوا کرتی تھی، اور قیدیوں کو طرح طرح کی سزائیں اور ان کی ذمہ داریاں لگائی جاتی، کام کروائے جاتے۔ تو حسرت موہانی جو ہے اس وقت زیادہ تر 1 من روزانہ گندم پیسنے کا جو کام ہے یا جو سزا ہے وہ دی جاتی، تو حسرت موہانی نے بھی اس کا سامنا کیا، کیونکہ ان کا ایک شعر جو ہے وہ ہمیں اس طرف رہنمائی کرتا ہے کہ ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی ایک طرفت، ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ تو حسرت موہانی بنیادی طور پر غزل کے شاعر ہیں، اور زبان و بیان کی باریکیوں سے بخوبی واقف تھے۔ ان کی غزل کی نمایاں خوبی جو ہے وہ نمایاں جذبات ان کی غزل میں حسن و عشق کے ہیں، اور عشق و عاشقی کے جذبات ان کے ہاں بڑے نمایاں پائے جاتے ہیں، اور ان کی باریکیوں جو ہے وہ اسی وجہ سے ان کے ہاں تغزل جو ہے ان کی غزل کا ایک اہم جو ہے وہ عنصر ہے، بنیادی عنصر ہے، جس کی وجہ سے انہیں متفقہ طور پر رئیس المتغزلین کا لقب دیا گیا ہے اہل فن کی جانب سے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس کے پیش نظر کہ حسرت موہانی جو ہے ان کے ہاں ان کی غزل میں جو غالب رنگ ہے وہ عشق اور عاشقی کا ہے، اور حسن اور عشق کے جذبات زیادہ غالب ہیں، اور ان کی غزل میں تغزل جو ہے وہ انتہائی اعلیٰ درجے پر ہے۔ تو اس لیے ہم اب چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ تو اس لیکچر کا جو پہلا شعر ہے اور حسرت موہانی کی غزل کا شعر نمبر 3 ہے۔ نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں۔ شاعر کا نام جو ہے وہ حسرت موہانی ہے۔ مہینوں تک یعنی مدتوں تک، بہت دنوں تک، اکثر یاد آتے ہیں تو بہت یعنی بہت یاد آتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ آسان سا شعر ہے، اس میں کوئی اتنا مشکل لفظ نہیں ہے، اور مضمون بھی سادہ سا ہے، روایتی ہے کہ محبوب کی یاد جو ہے
وہ ایک دو پہلو ہیں، ایک تو وہ یاد نہ آئیں تو غم روزگار کی وجہ سے تو وہ نہ آئیں، اور یاد آئیں تو بہت زیادہ آئیں۔ تو اسے ہم ایسے بیان کر سکتے ہیں کہ محبوب کی یاد اگر نہ آئے تو مہینوں تک نہیں آتی، مدتوں تک نہیں آتی، یعنی طویل عرصے تک جو ہے اس کی یاد نہیں آتی، مگر جب محبوب یاد آ جائے تو پھر بہت زیادہ شدت کے ساتھ یاد آتا ہے، اور پھر مسلسل لگاتار اس کی یاد جو ہے وہ دل اور دماغ پر چھائی رہتی ہے۔ تو اس میں دیکھیے جی، غم روزگار جو ہے وہ محبوب کی یادوں کو بھلاتا ہے۔ ایک تو اس میں یہ پہلو نکلتا ہے کہ اگر محبوب کی یاد نہیں آتی تو پھر اکثر مہینوں تک نہیں آتی، تو وہ مہینوں تک کیوں نہیں آتی؟ وہ غم روزگار کی وجہ سے ہے، دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے ہے، محبوب کی دوری کی وجہ سے، لوگوں کی سنگت اور وہ معاملات بدلنے کی وجہ سے۔ لیکن جب کہیں کبھی فرصت کے لمحے میسر آتے ہیں تو پھر بہت یاد آتا ہے محبوب، اس قدر یاد آتا ہے کہ پھر اکثر مسلسل یاد آتا ہے۔ تو اس کی یاد جو ہے وہ اب کیا ہے، دل سے مٹائی نہیں جا سکتی، اور اس شعر کے اندر صنعت تکرار ہے کہ نہیں آتی نہیں آتی پہلے مصرے میں مکرر ہو رہا ہے، اور یاد آتے ہیں دوسرے مصرے میں، تو یہ صنعت تکرار ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس میں جو شاعر اپنے محبوب کے بارے میں جو ہے یہ بتا رہے ہیں، اس چیز کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ محبوب سے جدا ہو جانے کے بعد محبوب کی یادوں کا تسلسل نہیں رہا، وہ کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی۔ تو اب یہ صورتحال ہے کہ کئی روز تک اسے محبوب کی یاد نہیں آتی، یہاں تک کہ مہینے گزر جاتے ہیں، طویل عرصہ گزر جاتا ہے، اور محبوب کی یاد جو ہے اس کے قریب تک نہیں پھٹکتی۔ تو اصل بات کیا ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ جب لوگ ایک دوسرے سے دور چلے جائیں اور ان کی مصروفیتوں کا دائرہ کار جو ہے وہ بدل جائے، اور انسان جو ہے وہ پھر کیا ہوتا ہے، انسان کے راستے بدل جاتے ہیں، معاملات بدل جاتے ہیں، اور سنگت بدل جاتی ہے، نئے دوست بدلتے ہیں، نئے تعلق بن جاتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں روز مرہ کے جو معمولات ہیں ان میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے، تو محبوب کی یادیں بھی انسانی ذہن سے پھر کیا ہو جاتی ہیں، آہستہ آہستہ محو ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے میں اگر محبوب کی یاد آتی بھی ہے تو وہ پھر صرف کچھ دیر کے لیے آتی ہے، گویا کہ اس نے ایک ایسی تقسیم، عشق کی کیفیت نے ایسی ایک تقسیم جو ہے وہ سیکھ لی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے، محبوب مصروفیتوں میں یاد نہیں آتا لیکن فرصتوں میں اس کی یاد پھر واپس لوٹ آتی ہے۔ تو پروین شاکر نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کیفیت کو کچھ یوں بیان کیا ہے کہ عشق نے سیکھ لی وقت کی تقسیم، کہ اب وہ مجھے یاد تو آتا ہے مگر کام کے بعد۔ گویا کہ شاعر بھی اسی بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ زندگی نشیب و فراز کا مجموعہ ہے، زندگی کے اندر اونچ نیچ اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، اور ایک گویا کہ وقت وہ تھا کہ جب شاعر کا کسی پیارے کے بغیر جو ہے وہ زندگی کا تصور کرنا بھی ممکن نہیں تھا، لیکن آج کیا ہے، ان کے بغیر، ان پیاروں کے بغیر مہینوں بیت جاتے ہیں اور ان کی یاد تک نہیں آتی۔ تو یہی زندگی کی روانی ہے، ایک وقت میں انسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ محبوب کے بغیر یا فلاں شخص کے بغیر جو ہے وہ زندگی کیسے گزرے گی، لیکن پھر وہی شخص زندگی سے کیا ہے، اس کے بغیر ہی لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے، اور اسے اپنے محبوب سے یا اپنے پیاروں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ تو زندگی کے اندر ایسا ہو جانا یہ انسانی کمزوری کی علامت ہے۔ انسان بہت جلد بھولنے والا ہے، کیونکہ انسان لفظ جو ہے وہ نسیان سے ہی نکلا ہے، اور نسیان کا معنی بھول چکا ہے، بھولنا ہے۔ تو انسان کے دل میں اپنے محبوب کے لیے جگہ تو ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ محبوب کو جو ہے وہ فراموش جو ہے وہ کر دیتا ہے، اور وقت کی جو لپیٹیں ہیں یا وقت کے پلٹے ہیں وہ اس کی یاد کو دل سے مٹا دیتے ہیں یا کمزور کر دیتے ہیں، اور یہ احساس شاعر کے دل میں بڑی خلش پیدا کر رہا ہے کہ یہ اب کیا ہوتا ہے کہ اسی پر وہ پریشان ہے کہ ایسا معاملہ کیوں ہے کہ یاد نہ آئے تو مہینوں تک نہیں آتا، جب آ جائے تو پھر وہ اس کی یاد جو ہے وہ بھلا نہیں پاتے۔
تو فراق گورکھپوری نے اس مضمون کو کچھ ایسے بیان کیا ہے کہ ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ یہ یادیں بھی عجیب ہوتی ہیں کہ دل میں چھپی رہتی ہیں، اور دل کے اندر جو ہے وہ کہیں نچلی سطح پہ چلی جاتی ہیں، لیکن جب اوپر آتی ہیں اور باہر سراپے پر اثر انداز ہوتی ہیں تو پھر یہ آنسوؤں کو جو آنکھوں کے ذریعے سے آنسو بن کر نکلتی ہیں، اور پھر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ فریاد جو ہے وہ بن کر لبوں پر آ جاتی ہیں، احساس بن کر چہروں پر چھا جاتی ہیں۔ اور اسی تناظر کے اندر، اسی سلسلے میں شاعر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جدائی کے بعد جو ہے شاعر کی یاد جو ہے، محبوب کی یاد جو ہے وہ مدتوں شاعر کو نہیں آئی یا عاشق کو نہیں آئی، لیکن جب یاد آئی تو آنسوؤں کا سیلاب بن کر اسے بھی اپنے ساتھ بہا لے گئی۔ محبوب کی یاد لوٹ کر دل کے آنگن میں اس طرح سے واپس آئی کہ وہ گویا کہ جو ایک مکیں اپنا مکان چھوڑ کر گیا تھا اور وہ لوٹ آیا ہو۔ تو اس طرح سے یہ یادیں جب لوٹ آتی ہیں تو پھر انہیں بھلانا ممکن نہیں رہتا۔ تو شاعر بھی اسی کیفیت سے گزر رہا ہے کہ جب تک غم روزگار اور غم دنیا جو ہے وہ سامنے تھا اور اس کے اندر اس کے کام دھندوں میں مصروف تھا، تو اس وقت تو جو ہے وہ کیا ہے، یادوں سے دور رہتا ہے محبوب کی۔ لیکن جیسے ہی شام ڈھلتی ہے، غم روزگار میں کچھ سانس اور فرصت ملتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، محبوب کی یادیں اور اسے ماضی کے جھرونکوں سے جو ہے وہ جھانکنے لگتی ہیں، اور اس طرح سے وہ گزرے ہوئے لوگ اسے بے تحاشا، اور پرانی ماضی کے گزرے ہوئے لمحات اسے بڑے یاد آتے ہیں۔ بقول انور شعور کہ ہو گئے دن جنہیں بھلائے ہوئے، آج کل ہیں وہ یاد آئے ہوئے۔ تو یہ آپ نے امید ہے کہ آپ کو اس سے میں اس کا مفہوم جو ہے وہ آپ پر واضح کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں گا۔ تو عزیز طلبہ، یہ جو ہے طلبہ و طالبات، اس شعر پر ہم نے بحث کی ہے، تو آپ اپنی اسکرین پہ دیکھیے گا، اس شعر میں جو میں نے اشعار پڑھے ہیں وہ آپ کے اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے کہ اس میں ایک تو جو ہے غم روزگار جو ہے وہ تقسیم ایسی کرتا ہے وقت کی کہ جب بندہ مصروف ہو تو اس وقت یادوں سے بیگانہ ہو جاتا ہے، اور جب اکیلا ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے، مصروفیت نہیں ہوتی، تو یادیں پھر ایسا آ کر ڈیرا جماتی ہیں کہ پھر انہیں بھلانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو عشق نے سیکھ لی وقت کی تقسیم کہ اب وہ مجھے یاد تو آتا ہے مگر کام کے بعد۔ پھر یہ ہے کہ ایسی صورتحال ہے کہ وہ روزگار ہو، غم روزگار ہو، یا کوئی اور مصروفیت ہو، یا جغرافیائی تبدیلی آئے، یا روزمرہ معاملات میں تبدیلی آئے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ ہو گئے دن جنہیں بھلائے ہوئے، آج کل ہیں وہ یاد آئے ہوئے۔ تو آئیے عزیز طلبہ و طالبات، اپنے اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا شعر جو ہے وہ اس غزل کا مقطع ہے، اور مقطع کے اندر بڑا پیارا مضمون جو ہے وہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ حقیقت کھل گئی حسرت تیرے ترک محبت کی، تجھے تو اب وہ پہلے سے بھی بڑھ کر یاد آتے ہیں۔ شاعر حسرت موہانی ہے، مشکل الفاظ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حقیقت کھلنا محاورہ ہے، یعنی کسی چیز کی اصلیت ظاہر ہو جانا، حقیقت واضح ہو جانا۔ ترک محبت، محبت چھوڑنا، بڑھ کر یاد آنا، پہلے سے بھی زیادہ یاد آنا۔ تو گویا کہ اس میں بھی اب دعویٰ یہ ہے کہ محبوب سے ترک تعلق کا دعویٰ ہے، اور لیکن وہ کامیابی نہیں ہوتی اور وہ زیادہ یاد آتا ہے۔ تو اس کا مفہوم سیدھا سا سادہ سا یہ ہو سکتا ہے کہ اے حسرت، حسرت جو ہے وہ اپنے آپ سے مخاطب ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے حسرت، تیرے ترک محبت کی یا محبت کو چھوڑ دینے کی جو حقیقت ہے نا، جو تیرے دعوے ہیں، ان کی حقیقت واضح ہو گئی ہے، کیونکہ اب وہ تجھے پہلے سے بھی زیادہ یاد آتا ہے، یعنی محبوب تجھے پہلے سے بھی بڑھ کر یاد آنے لگا ہے۔ تو اس میں شاعر کے ترک محبت کی حقیقت کھل گئی ہے، اور محبوب اسے پہلے سے بڑھ کر یاد آ رہا ہے۔ اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ وہ دل سے اسے بھلانا نہیں چاہتا، اور دوسرا پہلو یہ ہے
کہ محبوب جو ہے وہ اس کی بے بسی ہے، اس کو بلانے میں وہ شاعر جو ہے وہ بے بس ہے، محبوب کی یاد جو ہے وہ اس قدر اس کے حواس پر، اس کے دل پر، اس کے جذبات پر چھائی ہوئی ہے، دماغ پر چھائی ہوئی ہے کہ وہ اسے بھلا نہیں پاتا۔ تو اس لیے یہاں پر جو ہے وہ خود سے یہی مخاطب کر کے بتا رہے ہیں کہ بھائی اے حسرت، تمہارا جو یہ دعویٰ کرنا ہے کہ میں نے محبوب سے قطع تعلق ہی کر لی ہے، اس سے اب کوئی واسطہ تعلق رابطہ نہیں رکھوں گا، تو یہ تیرا زبانی کلامی جو ہے، زبانی طور پر تو نے یہ کہہ دیا ہے، لیکن تمہارا دل جو ہے وہ اب بھی محبوب کے تصور سے آباد ہے۔ تمہارا یہ کہنا کہ تم نے محبوب کے ساتھ تعلق کو ختم کر دیا ہے تو یہ غلط بات ہے، یہ آج تیرے رویے نے ثابت کر دیا ہے، تیرے جذبات نے، تیرے اظہار نے، اور تیرا جو پیرائے اظہار ہے اس سے تو بات بات پر محبوب کا تذکرہ نکل رہا ہے۔ پہلے تو تم کیا تھے؟ پہلے تم بات کرتے ہوئے ہچکچاتے تھے کہ اس وقت تیرا واسطہ تھا، تعلق تھا محبوب کے ساتھ، تم اٹھتے بیٹھتے تھے اور تم ہچکچاتے تھے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ کوئی تمہارے محبوب پر کوئی بات نہ کرے، کوئی تانا نہ کسے، لیکن آج ترک تعلق کے بعد، یعنی تم کہتے تو ہو کہ میں نے تعلق توڑ دیا ہے، لیکن آج تو وہ بات بات پر تم اپنے محبوب کا حوالہ دیتے ہو، ہر گھڑی تم اس کا تذکرہ کرتے ہو، ہر ہیلے بہانے سے تم اس کا ذکر اپنی گفتگو میں لے آتے ہو، تو وہ ایسا یعنی اس کے اوصاف بتانے لگتے ہو، اس کے تذکرے کرنے لگتے ہو، اس کی ادائیں جو ہیں وہ گنوانے لگتے ہو، اس کے سراپے کی خوبیاں اور خصوصیات بیان کرنے لگتے ہو، تو یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ تمہیں اب محبوب جو ہے وہ اور پہلے سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ یاد آتا ہے، اور تم نے محبوب کو دل سے نہیں بلایا، اور وہ اپنی اس ترجمانی کو، اپنی کیفیت کی اس ترجمانی کو اسی غزل کے جو ہے وہ ایک پہلے شعر میں، بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں، اسی غزل کا مطلع اس میں یہی مضمون بیان کیا۔ دوسرے مصرعے کے اندر شاعر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج تمہاری زبان پر محبوب کا ذکر بہت بڑھ گیا ہے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تجھے پہلے کی نسبت اب زیادہ یاد آنے لگا ہے، اور تم ہر وقت جو ہے وہ اس کے خیالوں میں محو رہتے ہو، اس لیے ہر بات میں کہیں نہ کہیں تم اس کا ذکر جو ہے وہ نکال کر لاتے ہو، اور تم زبانی طور پر یہ دعویٰ ترک محبت کرتے ہو اور اعلان بھی کرتے ہو، لیکن اصل میں معاملہ کچھ اور ہے کہ تم اسے اپنے دل سے بھلا نہیں پا رہے ہو، اور یہ تیرا معاملہ جو ہے یہ بڑا عجیب قسم کا ہے۔ اور اس حوالے سے تو حفیظ ہوشیار پوری جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے اس بھولنے والے کو حفیظ کب بھلایا تھا کہ اب یاد آیا، تو گویا کہ حسرت کی جو ہے کیفیت بھی کچھ ایسی ہی ہے کہ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ حقیقت کھل گئی حسرت تیرے ترک محبت کی، تجھے تو اب وہ پہلے سے بھی بڑھ کر یاد آتے ہیں، کہ یعنی اے حسرت جو تو دعویٰ کرتا تھا کہ میں نے اس کو بھلا دیا، میں نے اس کو بھلا دیا، اب اس سے تعلق توڑ لیا، واسطہ نہیں ختم کر دیا، سارے معاملات ختم کر دیے، لیکن اب تم اپنے اس دعوے میں کیا ہو؟ جھوٹے ہو، کیونکہ تمہارا دل کچھ اور کہتا ہے، تمہاری زبان کچھ اور کہتی ہے، تمہارا سراپا، تمہارا جسم، تمہارے پاؤں جو ہیں وہ اسی کی طرف جو ہے وہ کھینچے چلے جاتے ہیں، تمہاری زبان اس کا جو ہے وہ تذکرہ کرتے ہوئے رکتی نہیں ہے، تم کہتے تو ہو کہ اس کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اسی کی اداؤں کا تذکرہ، اسی کے زلف عنبرین کا تذکرہ، اسی کے نین نقش کا تذکرہ، اسی کی نشیلوں نین نشیلے جو ہیں ان کا تذکرہ، اسی کے جو ہے وہ سرخ رخساروں کا تذکرہ، تو ہر لحاظ سے تم اپنے محبوب کو ہی کیا ہو؟ یاد کرتے رہتے ہو، اسی کو جو ہے وہ اس کے گن گاتے رہتے ہو، تو پھر تمہارے اس دعوے کو، ترک محبت کے دعوے کو ہم کیسے سچ مان لیں؟ آج تمہاری حقیقت واضح ہو گئی کہ تمہارا ترک محبت کا جو دعویٰ ہے وہ اس کی اصل اس غبارے سے ہوا نکل گئی ہے، کیونکہ تمہارے دل میں کیا ہے؟ تو گویا کہ محبوب جو ہے، شاعر جو ہے وہ ترک محبت کی حقیقت اس کی کھل کر سامنے آ گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب محبوب اسے پہلے سے بھی بڑھ کر یاد آ رہا ہے، اور گویا کہ دل کو وہ کیا ہے؟ اسے دل سے بھلانا نہیں چاہتا، اور یا پھر وہ اس میں
اس کیفیت کے اندر بالکل بے بس ہو چکا ہے، مجبور ہو چکا ہے۔ تو عشق جو ہے وہ ایسا ہے معاملہ کہ اس میں ذرا سا بھی جو ہے وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ انسان کا دل جو ہے وہ عشق کی کیفیات کو لے کر پھر انسان کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ عقل جو ہے وہ کچھ کہتی ہے، دل کچھ کہتا ہے، تو لہٰذا یہی کیفیت جو ہے، یہی کشمکش ان کے ہاں ہے۔ تو عزیز طلبہ، امید ہے یہ مقطع آپ سمجھنے میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو گیا ہوں گا۔ اور آگے جو ہیں آپ چلیے تو اس کے حوالے سے آپ کی اسکرین پر اس میں جو آپ شعر ایڈ کر سکتے ہیں، یا اس حوالے سے، یا یہ شعر جو ہے وہ آپ بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں۔ اس شعر کی تشریح کے لیے یہ حسرت کا ہی مقطع جو ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ حقیقت کھل گئی حسرت تیرے ترک محبت کی، تجھے تو اب وہ پہلے سے بھی بڑھ کر یاد آتے ہیں۔ تو بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں۔ اور حفیظ ہوشیار پوری جو ہیں وہ کہتے ہیں، میں نے اس بھولنے والے کو حفیظ کب بھلایا تھا کہ اب یاد آیا۔ تو لہٰذا اس حوالے سے آپ یہ اس کو تیار کیجئے اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب رکھے۔ اسی کے ساتھ عزیز طلبہ و طالبات، ہمارے آج کے اس لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے اور آپ اسے استفادہ کر سکیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں اگلے لیکچر کے ساتھ۔